خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی آپ کہیں غیر معمولی اور گہری کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ صدیوں سے ذہنوں کو متاثر کرتی آئی ہے۔ سورۃ الکہف میں بیان کردہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے خاص پراسرار بندے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ اور ان کا وہ مختصر سا لیکن بہت سبق آموز سفر۔ جی بالکل، ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ اسی قرآنی بیان کی تفصیلات ہیں۔ تو آج کا مقصد ہے کہ اس کہانی کی تہوں میں اتریں، ان واقعات کو دیکھیں جو بظاہر عجیب لگتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں، اور ان میں جو حکمت ہے، جو سبق ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ علم، صبر اور اللہ پر توکل کی ایک بڑی انوکھی داستان ہے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اس دلچسپ گفتگو کا۔ یقیناً، اور یہ کہانی اسلامی فکر میں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ صرف دو ہستیوں کی ملاقات نہیں ہے، صحیح، بلکہ یہ دو مختلف قسم کے علم کا آپ کہہ لیں ٹکراؤ بھی ہے اور ہم آہنگی بھی۔ ایک طرف موسیٰ کا علم جو شریعت پر مبنی ہے، ظاہری ہے، جی، اور دوسری طرف حضرت خضر علیہ کا علم جو باطنی ہے، یعنی علم لدنی، جو براہ راست اللہ کی طرف سے تھا۔ اچھا، علم لدنی۔ جی، تو اس قصے میں سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ بھئی حقیقی علم کے ساتھ صبر کتنا ضروری ہے، اور اللہ کی جو پوشیدہ حکمتیں ہیں ان پر یقین کتنا لازم ہے۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے آغاز میں۔ جی، روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں خطبہ دیا، یا شاید ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بھئی اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ علم تو میرے پاس ہے۔ ایک خیال آیا۔ ہاں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے خضر جس کا علم تم سے زیادہ ہے۔ جی، اب یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اتنے بڑے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی، انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے اس بندے سے ملنا ہے، مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ اور دیکھیں یہی پہلا سبق ہے، علم کی کوئی حد نہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیسی عاجزی چاہیے۔ بالکل، موسیٰ جیسی شخصیت، وہ فوراً مان گئے کہ کوئی مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور پھر فوراً سفر کے لیے تیار۔ یہ تو خود علم کی شان ہے اور طالب علم کا ادب ہے۔ صحیح کہا، یہ دعویٰ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے سب پتا ہے۔ بالکل، علم کا دعویٰ کرنا تو علم کی روح کے خلاف ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ملاقات کی جگہ کی نشانی بتائی، وہ بھی بڑی عجیب تھی۔ جی، بہت عجیب۔ کہ ایک بھنی ہوئی مچھلی ساتھ لے جائیں، جہاں وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے یا گم ہو جائے، بس وہی جگہ ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جو نوجوان تھے، انہیں ساتھ لے کر نکل پڑے ایک لمبے سفر پر۔ جی، سفر میں ایک جگہ آئی، ایک چٹان کے پاس وہ رکے آرام کرنے کے لیے۔ ہاں، وہاں سو گئے یا غافل ہوئے تو وہ مچھلی اللہ کے حکم سے زندہ ہوئی اور سمندر میں ایسے گئی جیسے کوئی سرنگ بن گئی ہو۔ جی، قرآن کہتا ہے سارا بن سرنگ کی طرح راستہ بناتی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ نقطہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کی رہنمائی، اس کی نشانیاں کتنی غیر متوقع ہو سکتی ہیں۔ بالکل منیمی مچھلی کا زندہ ہو کر سمندر میں جانا، یہ تو عقل مانتی نہیں ہے۔ نہیں مانتی۔ تو یہ علامت ہے کہ اللہ کے منصوبے، اس کی رہنمائی ہماری عام سمجھ بوجھ، ہماری منطق سے بہت بہت اونچے ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو علم حقیقی کے سفر میں ایسے آپ کہیں معجزاتی یا غیر معمولی واقعات ہو سکتے ہیں جو آپ کو راستہ دکھائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت یوشع نے یہ دیکھا تو صحیح، جی، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے تو وہ بتانا بھول گئے۔ کہتے ہیں شیطان نے بھلا دیا۔ ہاں، قرآن میں ذکر ہے اس کا۔ وہ دونوں مزید آگے چل پڑے۔ اب جب کافی آگے نکل گئے، تھک گئے، بھوک لگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے خادم سے، بھائی ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر سے تو تھک گئے۔ جی، تب حضرت یوشع کو یاد آیا۔ ہاں، اور وہ شرمندہ ہو کر کہتے ہیں کہ جب ہم اس چٹان کے پاس تھے، میں تو مچھلی کا بتانا ہی بھول گیا، شیطان نے بھلا دیا، وہ تو عجیب طریقے سے سمندر میں چلی گئی تھی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً پکار اٹھے، ارے وہی تو جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی۔ یعنی منزل سے آگے نکل گئے تھے۔ ہاں، یہ بھی کتنا دلچسپ ہے، منزل سے آگے نکل گئے، پھر ایک بھولی ہوئی بات یاد آئی تو واپس پلٹنا پڑا۔ ہاں، شاید اس میں بھی یہی سبق ہے کہ بھئی مقصد پر نظر ہو تو راستہ کبھی بھول کر بھی مل جاتا ہے، یا پیچھے مڑ کر۔ ہاں، یا پیچھے مڑ کر۔ تو وہ فوراً اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس اسی چٹان کی طرف لوٹے۔ اور جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا وہ بندہ حضرت خضر وہاں موجود ہیں۔ اچھا،
قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی خاص رحمت اور اپنا خاص علم یعنی وہی علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کیا؟ بہت ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم ہدایت سکھا دیں جو آپ کو دیا گیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک پیغمبر دوسرے بندے سے علم مانگ رہا ہے۔ جی لیکن حضرت خضر کا جواب تو بڑا حیران کن تھا، اور دو ٹوک بھی۔ ہاں، انہوں نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ فوراً ہی کہہ دیا۔ جی، اور یہ کوئی موسیٰ اسلام کی آپ کہیں تنقیص نہیں تھی، بلکہ اس علم کی وجہ سے تھا جو خضر کے پاس تھا۔ اچھا، وہ جیسے پہلے ہی بتا رہے تھے کہ بھائی جو تم دیکھو گے وہ تمہارے ظاہری علم، تمہاری شریعت، تمہاری منطق سے میل نہیں کھائے گا، تو صبر کرنا مشکل ہوگا۔ بالکل۔ اور وہ وضاحت بھی کرتے ہیں، اور تم اس بات پر صبر کر بھی کیسے سکو گے جس کا تمہیں پوری طرح علم نہیں؟ یعنی جس چیز کی حقیقت، بیک گراؤنڈ پتہ نہ ہو، اس پر صبر واقعی مشکل ہوتا واقعی ہے۔ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ تو پرعزم تھے، علم کا شوق تھا۔ جی، انہوں نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بڑا پکا وعدہ کیا۔ ہاں، تو اس وعدے کے بعد حضرت خضر نے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی، مگر ایک شرط لگا دی، بڑی سخت شرط، وہ شرط کیا تھی؟ کہ اچھا اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں مت پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ یہ شرط مطلب اس سفر کی بنیاد تھی؟ جی، یہ اصل میں وہ علم لدنی حاصل کرنے کے لیے جو ذہنی کیفیت چاہیے نا، مکمل سپردگی، بھروسہ، صبر، اس کا امتحان تھا۔ صحیح۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی گہرا علم، باطنی علم صرف سننے سنانے سے مل جاتا ہے، یا اس کے لیے ایسی کڑی شرطیں، ایسے عملی امتحان ضروری ہوتے ہیں؟ بہت گہرا سوال ہے۔ اچھا، تو سفر شروع ہوا۔ جی، وہ ساحل کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ایک کشتی گزری، انہوں نے کشتی والوں سے کہا بھائی ہمیں سوار کر لو۔ ہاں، کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، تو انہوں نے بغیر کرایہ لیے سوار کر لیا۔ یہ بھی ایک احسان تھا۔ بالکل۔ ابھی کشتی بیچ سمندر میں ہی تھی کہ حضرت خضر نے آگے بڑھ کر کشتی کے پیندے کا، نیچے کا ایک تختہ نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ کشتی میں سوراخ ہو گیا، پانی اندر آنے کا خطرہ۔ یہ پہلا واقعہ تھا، اور فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا امتحان آ گیا۔ بالکل۔ ایک تو احسان کیا کشتی والوں نے، اوپر سے کشتی میں سوراخ، یہ تو احسان فراموشی بھی تھی اور سب کی جان بھی خطرے میں ڈالنا تھا۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، ان کی شریعت میں تو جان و مال کا تحفظ بنیادی چیز ہے۔ وہ یہ دیکھ کر رہ نہیں سکے، فوراً بول اٹھے۔ کیا کہا انہوں نے؟ کیا آپ نے اسے اس لیے پھاڑا ہے کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر ڈالی۔ مطلب ان کا رد عمل بالکل فطری تھا، ایک شریعت کے عالم کا، ایک منطقی انسان کا۔ جی بالکل فطری۔ اس پر حضرت خضر نے کیا کیا؟ صرف اتنا کہا، ہاں، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ جیسے یاد دلا رہے ہوں کہ بھئی شرط یہی تھی۔ اوہو، حضرت موسیٰ کو فوراً اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ جی، انہوں نے معذرت کی، مجھے میری بھول پر نہ پکڑیں اور میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کریں۔ پہلا امتحان تھا اور موسیٰ آپ کہیں پورے نہیں اترے، مگر معذرت کر لی۔ ہاں، اب یہاں ذرا رکیں، یہ کتنا عجیب کام ہے، کشتی میں سوراخ کرنا۔ ہاں، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کی حکمت تو بعد میں کھلی، لیکن پہلا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جسے ہم فوری طور پر نقصان سمجھ رہے ہیں یا کوئی برائی سمجھ رہے ہیں، جی، وہ دراصل کسی بڑی آفت سے، کسی زیادہ بڑے نقصان سے بچانے کی ایک چھپی ہوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ زندگی میں بھی تو ہوتا ہے نا اکثر۔ ہاں ہوتا ہے۔ خضر نے بعد میں بتایا کہ بھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر اچھی صحیح سالم کشتی چھین لیتا تھا۔ اوہ، تو کشتی کو عیبدار بنا کر انہوں نے ان غریب ملاحوں کے لیے اسے بچا لیا اس غصب سے۔ تو جو بظاہر نقصان تھا وہ اصل میں فائدہ نکلا۔ بالکل۔ تو سبق یہ ملا کہ بھائی واقعات کے صرف ظاہری پہلو پر فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت اہم سبق ہے، یعنی جو چیز بظاہر غلط لگ رہی تھی اس کے پیچھے گہری مصلحت تھی۔ واہ، یہ سوچ تو آج بھی بزنس سے لے کر ذاتی زندگی تک کتنے معاملات میں کام آ سکتی ہے۔ یقیناً۔ اچھا خیر، کشتی سے اترے،
آگے بڑھے۔ راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، جی، ان میں ایک بچہ تھا، حضرت خضر نے اسے پکڑا اور قتل کر دیا۔ یہ واقعہ تو پہلے والے سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا۔ بہت زیادہ۔ ہاں، کشتی میں سوراخ تو مال کا نقصان تھا، یہاں تو ایک جان لے لی، وہ بھی ایک بچے کی جو بظاہر معصوم تھا۔ جی، بظاہر بالکل معصوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو یہ برداشت کرنا مطلب ناممکن ہو گیا۔ وہ شدید صدمے میں، غصے میں پکار اٹھے، کیا کہا انہوں نے اس بار؟ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے بدلے قتل کر دیا؟ یعنی قصاص بھی نہیں؟ یقیناً یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ ان کے لہجے سے، الفاظ سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کتنا سنگین کام لگا انہیں، جی اور لگنا بھی چاہیے تھا۔ جی، کیا یہاں صبر ہو سکتا تھا؟ یہی تو اس کہانی کا سب سے مشکل مقام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل انسانی لحاظ سے دیکھیں، شرعی لحاظ سے دیکھیں، بالکل درست تھا۔ جی، لیکن یہیں وہ علم لدنی اور انسانی علم کا فرق واضح ہوتا ہے۔ حضرت خضر نے پھر وہی یاد دہانی کرائی۔ کیا کہا؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکو گے؟ اوہو، دوسری بار! حضرت موسیٰ اس بار بہت شرمندہ ہوئے۔ جی، انہیں احساس ہوا کہ وہ دوسری بار وعدہ توڑ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے پھر معذرت کی، لیکن ساتھ میں خود ہی کہہ دیا، کیا؟ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے ہوں گے۔ یعنی اب تیسری بار سوال کیا تو بس جدائی۔ انہوں نے خود ہی حد مقرر کر دی۔ جی، اب اس دوسرے واقعے میں کیا حکمت تھی، یہ تو سمجھنا اور بھی مشکل ہے۔ بالکل، اور یہ انسانی سمجھ کی حدوں کو اور بھی واضح کرتی ہے۔ خضر نے بعد میں بتایا کہ اس لڑکی کے والدین مومن تھے، جی، نیک تھے، اچھا، لیکن اللہ اپنے علم ازلی سے، مطلب جو ہمیشہ سے ہے، جانتا تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر سخت کافر اور سرکش بنے گا، اللہ اکبر! اور نہ صرف خود گمراہ ہوگا بلکہ اپنے نیک والدین کو بھی اپنی محبت کی وجہ سے کفر اور سرکشی میں ڈال دے گا۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی آزمائش ہوتی والدین کے لیے۔ جی، تو اللہ نے چاہا کہ ان نیک والدین کو اس آزمائش سے بچا لے اور انہیں اس کے بدلے میں، اس لڑکے کے بدلے، زیادہ پاکیزہ، زیادہ رحم دل اولاد عطا فرمائے۔ سبحان اللہ! یعنی ایک بظاہر اتنا بڑا ظلم، اس کے پیچھے والدین کے لیے اللہ کی رحمت کا فیصلہ چھپا ہوا تھا۔ بالکل۔ تو یہاں دوسرا اور شاید سب سے گہرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کا علم، خاص طور پر مستقبل کا علم، تقدیر کے معاملات، ہماری محدود انسانی سمجھ سے، ہماری منطق سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ صحیح۔ وہ فیصلے جو ہمیں فوری طور پر غلط لگتے ہیں یا ظالمانہ لگتے ہیں، ان کے پیچھے لمبی مدت کی رحمتیں، حکمتیں چھپی ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جی، یہ ہمیں تقدیر کے پیچیدہ مسئلے پر اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ مان لینا کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے اور کچھ معاملات اللہ کے سپرد کرنے میں ہی بہتری ہے۔ بالکل۔ اچھا جی، اب تیسرا واقعہ۔ وہ دونوں چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچے، تھکے ہوئے تھے، بھوک لگی تھی۔ جی۔ انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، مہمان نوازی کی درخواست کی، لیکن ان بستی والوں نے کیا کیا؟ صاف انکار کر دیا۔ یہ بھی عجیب لوگ تھے، مسافر ہیں، تھکے ہوئے، بھوکے، ان کی مہمان نوازی تو بنیادی انسانی اخلاق ہے۔ بالکل، ان کا یہ رویہ تو ان کی مطلب سنگدلی دکھاتا ہے۔ جی، بد اخلاقی۔ اسی بستی میں، اسی حال میں حضرت خضر کی نظر ایک دیوار پر پڑی۔ وہ کمزور ہو چکی تھی، بس گرنے ہی والی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور ان لوگوں سے، جنہوں نے کھانا تک نہیں پوچھا تھا، کوئی پیسہ، کوئی معاوضہ مانگے بغیر اس دیوار کو ٹھیک کر دیا، اسے سیدھا کر دیا۔ یہاں دیکھیں کیسا تضاد ہے، بستی والے اپنا فرض نہیں ادا کر رہے ہیں، جی، مگر خضر ان کے برے سلوک کے باوجود ان کی بستی میں ایک اچھا کام، ایک بھلائی کا کام بغیر کسی ذاتی فائدے کے کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات بھی غور طلب ہے۔ جی، اس بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست سوال تو نہیں کیا، شاید وہ پچھلے دو واقعات یاد تھے، وعدہ یاد تھا، یا شاید بستی والوں کے رویے پر افسوس تھا۔ ہاں، شاید یہی۔ انہوں نے ایک طرح سے مشورے یا افسوس کے انداز میں کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر کچھ مزدوری ہی لے لیتے۔ مطلب تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ ہاں، تاکہ کھانا کھا سکتے۔ بظاہر تو یہ بات بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، خاص طور پر ان حالات میں۔
جی، معقول بات تھی۔ بھوک لگی ہے، لوگوں نے مدد نہیں کی، آپ نے اس کا کام کیا ہے، کم از کم مزدوری لے لیتے۔ لیکن یہ بات بھی حضرت خضر کے عمل کی اصل وجہ سے ناواقفیت پر مبنی تھی، بالکل اور اسی بات پر حضرت خضر نے کیا کہا؟ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ اوہ، تیسری بار ہو گیا۔ جی، انہوں نے کہا کہ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اور پھر انہوں نے تینوں واقعات کی وضاحت کی۔ جی، کشتی کے بارے میں بتایا کہ وہ غریب ملاحوں کی تھی، آگے ظالم بادشاہ تھا تو عیبدار بنا کر بچا لیا۔ صحیح۔ لڑکے کے بارے میں بتایا کہ والدین مومن تھے، وہ بڑا ہو کر انہیں گمراہ کرتا تو اللہ نے انہیں بہتر بدل دینے کا ارادہ کیا۔ جی، اور دیوار کا کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اچھا۔ اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ دفن تھا جو ان کے نیک باپ نے ان کے لیے چھوڑا تھا۔ ان کا باپ صالح آدمی تھا۔ اللہ اکبر۔ تو تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچے اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا۔ تو اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور شاید بستی کے یہی لوگ یا کوئی اور اسے ہڑپ کر لیتا۔ اچھا، تو دیوار ٹھیک کر کے اس خزانے کو ان بچوں کے بڑے ہونے تک محفوظ کر دیا گیا۔ تو اس تیسرے واقعے میں کیا نکتہ ہے، کیا سبق ہے؟ تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ نیکی، بھلائی، اس کا اثر صرف کرنے والے تک نہیں رہتا، اس کے اثرات نسلوں تک جا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے منصوبوں میں کمزوروں کا، یتیموں کا، حقداروں کا خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، چاہے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں۔ جی، خاص طور پر والدین کی نیکی کا اجر ان کی اولاد کو بھی ملتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا عدل ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ تینوں واقعات، تینوں کی حیران کن وضاحتیں، اور پھر آخر میں حضرت خضر نے وہ سب سے اہم بات کہی، فیصلہ کن بات۔ جی ہاں، انہوں نے فرمایا وما فعلتہ عن امری، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے نہیں کیا۔ جی، یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ جملہ پورے قصے کی چابی ہے۔ بالکل۔ یہ صاف کرتا ہے کہ حضرت خضر کے کام ان کے ذاتی فیصلے نہیں تھے، وہ اللہ کے حکم سے تھے، اس کی دی ہوئی باطنی علم کی بنیاد پر تھے، وہ اللہ کی حکمت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ تھے۔ تو اس ساری گفتگو کا، اس گہرے قصے کا نچوڑ کیا نکلا؟ خلاصہ کیا ہے؟ جی، یہ غیر معمولی کہانی ہمیں بار بار کیا یاد دلاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ علم کا سمندر اتنا بڑا ہے کہ ہم تو بس چند قطرے ہی جانتے ہیں۔ صحیح۔ تو علم حاصل کرنے میں عاجزی بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اس پر فوراً سطحی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ کیونکہ حقیقت اکثر چھپی ہوتی ہے، نظر آنے والے منظر سے مختلف ہوتی ہے۔ تیسری بات، اللہ کی حکمت، اس کے فیصلوں پر پورا بھروسہ۔ کامل بھروسہ۔ ہاں، کامل بھروسہ، چاہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ان سب کو ممکن بنانے والی چیز کیا ہے؟ صبر۔ صبر۔ بالکل درست۔ یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی بتاتی ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب زندگی میں مشکلیں آئیں، کچھ ایسا ہو جو سمجھ نہ آئے، حالات قابو سے باہر لگیں، جی، تو مایوس ہونے یا فوراً شکوہ کرنے کے بجائے صبر سے کام لیں، اللہ پر توکل کریں، یہ یقین رکھیں کہ اس میں اللہ کا کوئی منصوبہ ہے، کوئی حکمت ہے جو شاید ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا سبق ہے۔ اور ایک آخری خیال جو یہ کہانی آج کے زمانے کے لیے ذہن میں لاتی ہے۔ جی، ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر طرف سے معلومات آ رہی ہیں، ہر چیز فوری چاہیے، انسٹنٹ رزلٹ، انسٹنٹ وضاحت، انسٹنٹ حل۔ ہاں، صبر کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بہت مشکل۔ انتظار کرنا، کسی چیز کو اس کی گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آج اس تیز رفتار دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر سے یہ سبق سیکھنے کو تیار ہیں؟ اچھا سوال ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی میں جو ناخوشگوار واقعات ہوتے ہیں، جو سمجھ نہیں آتے، ان کے پیچھے کسی ممکنہ حکمت یا بھلائی پر غور کرنے کو تیار ہیں؟ یا کم از کم اس امکان کو ماننے کو تیار ہیں؟ کیا ہم یہ ماننے کو تیار ہیں کہ شاید کوئی بڑا منظر ہے، کوئی پوشیدہ منصوبہ ہے جسے ہم اپنی چھوٹی سی نظر سے ابھی نہیں دیکھ پا رہے؟ جی، یہ وہ سوال ہے جو یہ لازوال کہانی آج بھی ہم سب سے پوچھ رہی ہے۔